بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بھائی ایک اونچا لمبا گھبرو جوان تھا جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ لڑکیاں تو میرے بھائی کے ارد گرد یوں منڈلاتی تھیں جیسے شمع کے گرد پروانہ۔ وہ بچپن سے ہی انتہائی خوبصورت تھا اور اب جوانی میں تو غضب ہی ڈھاتا تھا۔ ہر ماں کی طرح میری ماں کو بھی اپنے بیٹے کی شادی کا ارمان تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جیسا کڑیل جوان میرا بھائی ہے اس کے لیے بیوی بھی ایسی ہی لائی جائے کہ سب دیکھیں تو دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ کہتی تھیں کہ بہو تو ایسی ہو جیسے چاند کا ٹکڑا۔ اس لیے میری ماں روزانہ ہی رشتے والی کے ساتھ لڑکیاں دیکھنے چلی جاتی تھیں۔ جو لڑکیاں امی کو اچھی اور پیاری لگتیں وہ غریب ہوتیں، اور جو لڑکیاں امی کو پسند آ جاتیں ان لوگوں کو ہمارا گھر بار پسند نہیں آتا تھا، کیونکہ ہم ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور میرے بھائی کے پاس سوائے اچھی شکل و صورت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک بینک میں کیشیئر تھا اور ہمارا گھر بھی اپنا نہیں تھا، ہم کرائے کے گھر پر رہتے تھے۔ تو اس صورت میں جس طرح کی لڑکی امی چاہ رہی تھیں وہ تو کوئی امیر گھرانے کی ہی ہوتی، اور ان لوگوں کے بھی تو سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، بھلا وہ ہم جیسے لوگوں کو کہاں پوچھتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے 1 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا اماں کو رشتہ تلاش کرتے ہوئے، اور ابھی تک بات نہیں بنی تھی۔ خاندان میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکیاں تھیں، لیکن وہ سب ہمارے جیسی مڈل کلاس ہی تھیں، اور میری اماں کی خواہش تھی کہ لڑکی خوبصورت بھی ہو اور امیر بھی۔ میں بھائی سے 3 سال چھوٹی تھی اور میرے ابھی سے کافی رشتے آنے لگے تھے، لیکن میری ماں چاہتی تھی کہ پہلے وہ میرے بھائی کی شادی کریں، اس کے بعد ہی میرا سوچیں۔ اور جس طرح کی لڑکی اماں تلاش کر رہی تھی وہ تو انہیں کبھی بھی نہیں ملنی تھی۔ میں اکثر انہیں سمجھاتی تھی کہ اگر آپ نے خوبصورتی دیکھنی ہے تو پھر دولت نہ دیکھو، اور اگر دولت دیکھنی ہے تو پھر اپنا سٹینڈرڈ بھی اونچا کرنا پڑے گا، لیکن اماں کو میری بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں نے رشتے والی شمیم خالہ کو آتے دیکھا۔ وہ بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ مجھ سے بات کیے بغیر سیدھا اماں کے کمرے میں چلی گئیں اور جاتے ہی دروازہ بھی بند کر لیا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ آج ایسا کون سا خاص رشتہ لائی ہیں جس کے بارے میں بتانے کے لیے اسے یوں رازداری برتنی پڑ رہی ہے۔ 1 گھنٹے تک شمیم خالہ اور اماں کے درمیان جانے کیا باتیں ہوئیں، مگر جب وہ چلی گئی تو اماں کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، اور مجھے حیران ہو کر پوچھنا پڑا، اماں ایسی بھی کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی، مجھے تمہارے بھائی کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ مل گیا ہے، بالکل میری پسند کے عین مطابق۔ لڑکی انتہائی خوبصورت بھی ہے، جوان بھی اور دولت مند بھی۔ اگلے دن ہی اماں مجھے ساتھ لے کر رشتے والی کے ساتھ ان لوگوں کے گھر چلی گئی۔ میں تو ان لوگوں کا گھر دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ اتنا بڑا گھر تھا جیسے کوئی محل ہو۔ لڑکی بھی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ آخر امیر لوگوں کو ہم سے رشتہ جوڑنے کی کیا ضرورت آن پڑی۔ ضرور کوئی تو ایسی بات تھی جس کی وجہ سے یہ میرے بھائی کے ساتھ رشتہ کرنے پر راضی ہوئے۔ ان لوگوں نے اماں سے سوال کیا کہ شمیم نے آپ کو سب بتا دیا ہے نا ہماری بیٹی کے بارے میں، آپ کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں چونک گئی کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اماں نے مجھے کچھ بھی پوچھنے نہیں دیا اور کہنے لگی، ہاں شمیم نے سب بتا دیا ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی ہمارے گھر پر خوش رہے گی۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ ماں نے کوئی بات مجھ سے ضرور چھپائی ہے۔ گھر آ کر بھی ماں سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اماں نے ٹال دیا اور کہنے لگی کہ ابھی میں تجھے کچھ نہیں بتا سکتی، شادی کے بعد تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ 1-2 بار میری ہونے والی بھابھی سے بات چیت ہوئی تو اس نے بھی یہی پوچھا کہ تم لوگوں کو سب معلوم ہے نا، تم لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اور میں اسے کیا کہتی کہ مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ نہیں، ہم سب گھر والوں کو کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ مجھے ایسا کہنے کو ابا نے بولا تھا۔ اماں کے ساتھ ساتھ ابا بھی اس کھیل میں شامل تھے، اور میری طرح میرے بھائی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ لیکن شادی کے دن جب وہ چیختا ہوا کمرے سے باہر آیا تو ہم پر حقیقت کھل گئی۔ کمرے میں آتے ہی وہ اماں پر چلانے لگا، اماں آپ نے کیسی لڑکی سے میری شادی کروا دی ہے؟ اس کو تو عجیب بیماری ہے، اس کے پاس سے بہت ہی بری بدبو آتی ہے، میں تو ہرگز بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر میرے بھی ہوش اڑ گئے کہ کیا یہ بات تھی جو اماں نے ہم سے چھپائی تھی، اور اگر ایسی بات تھی تو پھر انہوں نے بھابھی کی شادی بھائی سے کیوں کروائی؟ وہ تو اپنے بیٹے کے لیے ایک مکمل خوبصورتی کا شاہکار لے کر آنا چاہتی تھی، تو انہوں نے ایسی لڑکی سے بھائی کی شادی کیوں کروائی؟
میری ماں نے میرے بھائی کو ایک طرف لے جاتے ہوئے مجھے دروازہ بند کرنے کو کہا اور پھر ہم دونوں کو کہنے لگی کہ تم دونوں کو تو اب راز مال کھیلنا ہے، وہ بہت ہی احتیاط سے کھیلنا ہوگا۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ اماں کے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ بھائی نے بھی ناسمجھی سے ماں کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تو مجھ سے خفا ہے کہ میں نے تیری شادی ایک ایسی لڑکی سے کروا دی جس سے بدبو آتی ہے، لیکن تو نہیں جانتا کہ وہ لڑکی کتنی امیر ہے اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد، کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث ہے، اور اس کے گھر والوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہماری بیٹی کو یہ بیماری ہے، مگر میں نے صرف اس لیے تم سے شادی کروائی کہ اس کی ساری جائیداد کے مالک تم بن جاؤ۔ ابھی کچھ عرصہ تمہیں اسی لڑکی کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا ہوگا، تم اس سے کوئی تعلق نہ بناؤ لیکن ایک ہی کمرے میں رہو، اس سے پیار سے بات چیت کرو تاکہ وہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے، اور جب ہم اس کی دولت حاصل کر لیں گے تو پھر جو تمہارا دل چاہے وہ کر لینا۔ اماں کی اس پلاننگ پر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لالچ میں آ کر میری ماں اس حد تک بھی گر جائے گی کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی سے ہی کھیل جائے گی، اور میرا بھائی تو شروع سے ہی اماں کا فرما بردار رہا تھا، تو اب بھی اس نے وہی کرنا تھا جو میری ماں کہتی۔ اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، مگر پھر بھی میں نے اپنی کوشش ضرور کی اور اسے کہا کہ اب وہ تمہاری بیوی ہے، تم اس کی بیماری کا علاج کرواؤ اور اس کے ساتھ کوئی بھی گیم کھیلنے کی کوشش نہ کرو۔ مگر اماں نے مجھے ڈانٹ کر رکھ دیا اور کہا کہ تم ابھی چھوٹی ہو، تم ان معاملات میں مت پڑو۔ میں کمرے میں بھابھی کے پاس کچھ دیر کے لیے ہی بیٹھی تو میرا بیٹھنا بھی وہاں پر محال ہو گیا تھا، کیونکہ شادی سے پہلے ہم صرف ایک ہی بار ان کے گھر گئے تھے اور وہ مجھ سے کافی دور بیٹھی تھیں، اس لیے مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا، لیکن اب اس کے پاس بھی نہیں بیٹھا جاتا تھا کیونکہ اس کے جسم سے واقعی بہت بری بدبو آتی تھی، لیکن اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس کو تو بیماری تھی، اور سب کچھ جانتے بوجھتے بھی جب میرے ماں باپ اسے بیاہ کر لائے تھے تو میرے ماں باپ کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ اسے تانے دیں، لیکن وہ ایسا کرتے تھے۔ اب تو میرے بھائی نے بھی اس کے پاس ہی جانا چھوڑ دیا تھا، وہ ہم سب سے دور دور ہی رہتی، کوئی بھی اس کی بدبو کی وجہ سے اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اماں نے اپنے پلان کے مطابق شادی کے 3 مہینے بعد ہی آہستہ آہستہ کافی کچھ بھابھی کو کہہ کر بھائی کے نام کروا دیا، اور اب میری ماں کا ارادہ تھا کہ وہ میرے بھائی کی دوسری شادی کروا لیں گی تاکہ وہ اپنی زندگی کا نیا آغاز کر سکیں۔ یہ سن کر میری بھابھی بہت روئیں اور اماں کے آگے ہاتھ جوڑے کہ میں اپنی بیماری کا علاج کروا رہی ہوں، بہت جلد میں ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن اماں نے ایک نہ سنی اور بھائی کے لیے دوسرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، اور بہت جلد ایک لڑکی سے بھائی کی دوسری شادی کروا دی۔ ہماری زندگی میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، دوسری بھابھی بھی کافی اچھی تھی اور پہلی بھابھی تو تھی ہی اچھی، اس نے اب بالکل چپ سادھ لی تھی اور وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، بہت کم باہر نکلتی تھی، لیکن میں اس کا دکھ جانتی تھی اور کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن میری ماں نے عجیب و غریب فرمائش کر دی، میرے بھائی کو کہنے لگیں کہ اب ہمیں تمہاری پہلی بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اسے طلاق دے دو۔ بڑی بھابھی نے ہاتھ جوڑے کہ مجھے صرف اپنے نام کا ہی آسرا دے دو، میرے لیے کافی ہے، لیکن مجھے طلاق مت دینا۔ یوں بحث ہوتے ہوتے کافی بڑھ گئی اور وہ ہو گیا جو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ بھابھی ایک دم سے اپنے کمرے میں چلی گئیں، جب واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں کوئی چھوٹی سی شیشی تھی۔ وہ اماں کو کہنے لگی کہ آپ نے پہلے مجھ پر ظلم کیا کہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دی اور اب مجھے طلاق دلوانا چاہ رہی ہیں، لیکن اب میں آپ کو اپنے اوپر مزید کوئی ظلم نہیں کرنے دوں گی، میں اب اپنا معاملہ خدا کے ہاں ہی پیش کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر بھابھی نے اس شیشی کو منہ سے لگا لیا اور میں نے جب اس شیشی کو دیکھا تو میں ایک دم چیخی، اماں، بھابھی نے زہر کھا لیا ہے۔ جب تک ہم اس کے پاس پہنچتے وہ گر گئی تھی اور اس کی جان نکل چکی تھی۔ ہم لوگ بہت گھبرا گئے۔ اماں کہنے لگیں اگر محلے والوں کو پتہ چلا کہ اس نے زہر کھا لیا ہے تو ہمیں پولیس پکڑ کر لے جائے گی اور ہمارے ساتھ تو بہت برا ہوگا، بہتر یہی ہے کہ ہم سب کہہ دیں کہ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ بھابھی کے گھر والے بھی آ گئے، ہم میں سے تو کوئی بھی اس کو غسل نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اس کے پاس سے اٹھنے والی بدبو کی وجہ سے ہم سبھی اس سے کتراتے تھے، تو بھابھی کے گھر والوں میں سے اس کی بہن اور کزنز نے ہی اس کو غسل دیا اور میت لا کر جب باہر رکھی تو ایک دم سے ہی ماحول تبدیل ہو گیا۔ اچانک ہی بہت پیاری سی خوشبو ہر طرف پھیل گئی اور ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھنے لگا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔
ایک عورت ایک دم سے چیخ کر بولی کہ خوشبو تو میت سے آ رہی ہے۔ میں نے آگے ہو کر بھابھی کی میت کو سونگھا تو واقعی وہ عورت سچ کہہ رہی تھی۔ وہ دل فریب اور سوندھی سوندھی سی خوشبو پناہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب تک وہ زندہ تھی تو اس کے جسم سے بدبو آتی تھی اور اب مرنے کے بعد ایک دم سے خوشبو آنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایسا تو آج تک نہ دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ اسی وجہ سے ہم سب گھر والے بہت حیران ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھابھی کا جنازہ لے جایا گیا اور جب بھائی جنازے سے واپس آیا تو کہنے لگا، پتہ ہے قبرستان میں کیا عجیب بات ہوئی؟ مولوی صاحب نے جب جنازہ پڑھایا تو ایک دم سے بہت گھبرا گئے تھے اور ہمیں کہا کہ جلدی سے اس میت کو دفنا دو، اس کا زیادہ دیر باہر رہنا ہرگز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور تو اور اس کی قبر سے بھی ایسی خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے بھائی کی بات سن کر بہت تجسس ہوا کہ آخر بھابھی نے ایسا کیا کیا ہوگا کہ مرنے کے بعد ان کی میت سے خوشبو آنے لگی، اور مولوی صاحب کیوں گھبرا گئے تھے اور انہوں نے جلدی دفنانے کا کیوں کہا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کوئی تو وجہ تھی۔ مجھے تو اس راز کو جاننے کی بہت بے چینی ہو رہی تھی اور اس راز کو جان کر اور اپنی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے میرے پاس ایک ہی راستہ تھا اور مجھے ایسا ہر صورت کرنا ہی تھا۔ میں نے اپنی دوست کو کال کر کے اپنی مدد کے لیے آمادہ کیا تو وہ بہت ڈر گئی اور کہنے لگی، اس کام میں بہت خطرہ ہے، کہیں ہم پکڑے نہ جائیں۔ لیکن آخر کار میرے بہت منانے پر اس نے حامی بھر لی کہ وہ میرا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ رات کو جب سب گھر والے سو گئے تو میں کالی چادر اوڑھ کر چپ کر کے گھر کی دہلیز کو پار کر کے سڑک پر آ گئی، جہاں پر میری دوست میرا پہلے ہی انتظار کر رہی تھی۔ ہم دونوں کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ میری دوست پوچھنے لگی کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بھابھی کی قبر کون سی ہے؟ تو میں نے کہا کہ آج ہی تو ان کی وفات ہوئی ہے، تو جو نئی قبر ہوگی وہ اسی کی ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ بھائی نے کتبہ وغیرہ بھی تو لگایا ہوگا، تو اب ہم آسانی سے پہچان لیں گے۔ دوست ایک دفعہ پھر مجھے کہنے لگی کہ تم اچھی طرح سے سوچ لو، ہم اندر نہیں گئے، ابھی بھی واپس جانے کا راستہ ہے، یہ نہ ہو ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ مگر میں ارادہ کر چکی تھی کہ جو کرنے آئی ہوں وہ کر کے ہی جاؤں گی۔ 10 منٹ کے بعد ہی ہم قبرستان پہنچ گئے تھے۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ایک پتا بھی گرتا تو آواز پیدا ہوتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک میری نظر بھابھی کی قبر پر پڑی۔ قبر کے کتبے پر نام لکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں نے آسانی سے پہچان لیا۔ میں اصل میں اس راز کو بھی جاننا چاہتی تھی کہ مرنے کے بعد آخر وہ خوشبو میری بھابھی کے جسم سے کیوں آئی اور قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ میں نے اس قبر میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیا اور ٹارچ کی مدد سے جیسے ہی اندر جھانکا تو ایک دم سے لگا کہ میرے سر کے اوپر کوئی دھماکہ ہی ہو گیا ہے اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو صبح کی سفیدی نمودار ہو چکے کے پاس ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اپنی دوست کو نہ پا کر میں بہت پریشان ہو گئی کہ وہ کہاں گئی۔ کیا وہ مجھے اکیلی کو یہاں پر چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوست تو مصیبت میں کام آتے ہیں، جبکہ وہ مجھے مصیبت میں چھوڑ کر گھر کیسے چلی گئی؟ لیکن مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ میں بے ہوش کیسے ہوئی، اور وہ میری دوست کس وقت مجھے بے ہوش چھوڑ کر واپس چلی گئی؟ کہیں اسی نے تو مجھے بے ہوش نہیں کیا تھا؟ بہت سارے سوالات تھے جنہوں نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ میں نے الجھنوں سے اس سوراخ کو دیکھا جو میں نے رات کو ہی بھابھی کی قبر میں کیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ میرا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے واپس گھر آ گئی۔ میرے گھر والے مجھے دیکھ کر غصے سے پوچھنے لگے کہ میں کہاں پر چلی گئی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ فجر کی نماز پڑھ کر میں بھابھی کی قبر پر مغفرت کی دعا کرنے گئی تھی، تو سب کی جان میں جان آئی۔ میں نے گھر آتے ہی اپنی دوست کو فون کرنے کی بہت کوشش کی۔ میرا ارادہ اسے باتیں سنانے کا تھا کہ وہ مجھے بے ہوش چھوڑ کر وہاں سے کیوں بھاگ گئی، لیکن وہ میری کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ یقیناً وہ شرمندہ تھی اور اسی شرمندگی کی وجہ سے وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوگی۔ مجھے ابھی بھی تجسس تھا اور جاننا تھا کہ آخر بھابھی نے ایسا کیا کیا کہ مرنے کے بعد ان کے جسم سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے بھابھی کی امی سے ملنے کا فیصلہ کیا اور جب میں ان کے گھر گئی تو ایک دم سے مجھے اپنے سامنے پا کر وہ گھبرا سی گئیں۔ شاید وہ مجھے یہاں پر دیکھنے کی توقع نہیں کر رہی تھیں۔ مجھے کہنے لگیں، ہمارے گھر بہت اہم مہمان آنے والے ہیں، ابھی میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔
ہم پھر کسی دن مل بیٹھ کر تفصیل سے بات کریں گے، ابھی تم جاؤ۔ مجھے صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہ رہی ہیں، اور جیسے ہی میں گیٹ سے باہر نکلی ایک بڑی سی گاڑی اندر جاتی دیکھی۔ بہت سارا سامان تھا۔ میں حیران ہوئی کہ ان کے گھر پر کیا کوئی تقریب ہو رہی ہے؟ ابھی کل پرسوں تو ان کی بیٹی فوت ہوئی ہے، اور آج ان کے گھر میں ایسا کون سا فنکشن آ گیا ہے کہ جس کی تیاری کے لیے بازار سے سامان آیا ہے۔ وہاں سے سیدھا میں اپنی دوست کے گھر گئی تھی، لیکن اس کی امی نے بہانہ بنا دیا اور کہا کہ وہ ابھی سو رہی ہے تو مجھ سے نہیں مل سکتی، جبکہ مجھے واضح طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے سے کترا رہی ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ ایسا وہاں پر کیا ہوا کہ میں بے ہوش ہو گئی اور اس کو بھاگنا پڑا؟ مجھے اس رات کا راز جاننا تھا، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دن ہمارے سکون سے گزر گئے تھے۔ بھابھی کے جانے کے بعد اب ہماری زندگی بھی معمول پر آنے لگی تھی کہ اچانک سے اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر ایک دن بھابھی اپنے کمرے سے باہر چیختے ہوئے نکلی، کہنے لگی کہ میں کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ وہ کمرے میں آ کر مجھے ڈرا رہی تھی کہ میں نے اس کی جگہ چھین لی ہے اور اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ ہم الجھن سے پوچھنے رہی ہو تو وہ کہنے لگی تمہاری بڑی بھابھی کی، میری سوتن کی، اس نے مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑا، مجھے روز آ کر ڈراتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ میری جان لے لے گی۔ بھابھی نے یقیناً کوئی بہت برا خواب دیکھا تھا۔ ہم نے اسے پانی وغیرہ پلایا، تسلی دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یقیناً اسے ہی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی اور روزانہ رات کو سوتے ہوئے اٹھ جاتی اور چیختے ہوئے کمرے سے باہر نکل آتی تھی۔ گلے لگ کر کہتی تھی کہ وہ اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا بدلہ لینے آئی ہے، مجھے اس سے بچا لیں۔ بھابھی 2-3 دن کے لیے اپنے میکے رہنے چلی گئی تھی اور اسی رات میں نے اماں کی چیخوں کی آواز سنی۔ وہ بھی اپنے کمرے سے بوکھلاتی ہوئی باہر نکلی تھیں اور گرتے گرتے بچی تھیں۔ میرے پاس آتے ہی کہنے لگی مجھے اس سے بچا لو، تمہاری بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ بدروح بن گئی ہے، ہم سے انتقام لینے آئی ہے، مجھے مارنا چاہتی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اماں پر بھابھی کی باتوں کا اثر ہو گیا ہے اور وہ بھی زیادہ اس بات کو لے کر سوچنے لگی ہیں، بھلا یہ روح اور بدروح کا تصور تو ہمارے ہاں پایا ہی نہیں جاتا، تو پھر انہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اماں بضد تھیں کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی وقت بھائی نے آہستہ سے کہا کہ پہلے مجھے بھی اپنا وہم ہی لگا تھا، لیکن میں نے بھی کئی بار اسے اپنے کمرے میں دیکھا ہے۔ صرف کمرے میں ہی نہیں، اکثر رات کو مجھے لگتا تھا کہ وہ باہر صحن میں بھی گھوم پھر رہی ہے۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا تھا اور اسی لیے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو جاؤ، مگر اب اپنی بیوی اور ماں کی باتیں سن کر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے روح بن کر اس گھر میں آ چکی ہے۔ میں ان لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے تو ابھی تک اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے بھابھی کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی اور میرے خیال میں یہ ضمیر کا وار تھا کہ انہیں احساس ہو رہا تھا، ورنہ بھابھی مرنے کے بعد روح بن کر اور کیسے آ سکتی تھی؟ دوسری بھابھی میکے سے 3 دن کے بعد آ گئی۔ اب اس کی طبیعت کافی بہتر لگ رہی تھی۔ رات کو جیسے ہی وہ دونوں اپنے کمرے میں گئے تو آدھی رات کے وقت میرا بھائی چیختا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور ہمارے دروازوں پر دستک دینے لگا، کہنے لگا کہ وہ میرے کمرے میں ہی موجود ہے، جلدی آؤ، سب اپنی آنکھوں سے دیکھو، میری بیوی کی جگہ وہ کمرے میں لیٹی ہوئی ہے۔ ہم سب بھابھی کے کہنے پر اس کے کمرے میں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور بیڈ پر تو دوسری بھابھی آرام سکون سے سو رہی تھی۔ مجھے کمرے میں ویسی ہی بدبو محسوس ہوئی جیسا کہ فوت ہوئی بھابھی سے پہلے آتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا بھائی سچ کہہ رہا تھا۔ کیا واقعی وہاں پر موجود تھی؟ میرے تو ڈر کے مارے حلق سوکھنے لگا اور پاؤں کانپنے لگے۔ ساری رات میری سوچوں میں گزری تھی اور اگلے دن میں اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ آج بھی اس کی امی نے منع کر دیا تھا اور مجھے ملنے نہیں دیا، لیکن زبردستی میں اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی تم جاؤ، یہاں کرنا چاہتی۔ میں نے اسے کہا کہ تم بس مجھے یہ بتا دو کہ اس رات جب ہم دونوں بھابھی کی قبر دیکھنے گئے تھے تو ایسا کیا ہوا تھا کہ تم مجھے بے ہوش چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ میری دوست کہنے لگی کہ میں نے تمہیں بے ہوش نہیں کیا تھا، بلکہ تمہاری بھابھی کی روح نے تمہیں بے ہوش کیا تھا۔ جب تم اپنی بھابھی کی قبر میں سوراخ کر رہی تھی تو مجھے بہت ڈر محسوس ہوا تھا اور اسی لیے میں تم سے کافی پیچھے ہٹ کر ایک درخت کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے کفن میں لپٹی تمہاری بھابھی کی روح دیکھی اور تم اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی اور الٹے قدموں ہی گھر واپس آ گئی۔ آ کر اپنی امی کو یہ سب بتایا تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا
اور آئندہ کے لیے تم سے بات کرنے اور دوستی کرنے سے بھی منع کر دیا، تاکہ کہیں تمہاری بھابھی کا برا سایہ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر پر بھی نہ آ جائے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں بہت حیران اور پریشان ہو کر اس کے گھر سے نکلی تھی۔ پہلے تو سب گھر والے کہتے تھے اور آج میری دوست نے بھی وہی بات کر دی تھی، اور مجھے بھی تو بھائی کے کمرے میں ویسی ہی بدبو محسوس ہوئی تھی۔ تو اس سب کا کیا مطلب تھا؟ کیا واقعی وہ سب سچ تھا جو سب سمجھ رہے تھے، یا ان کا وہم؟ مجھے اس راز کی جڑ تک پہنچنا ہی تھا تاکہ آر یا پار والا معاملہ ہو سکے۔ اگر تو یہ وہم تھا تو اسے سب کے سامنے اچھے سے کلیئر ہونا چاہیے تھا، اور اگر واقعی ان میں سے کوئی بات سچ تھی تو اس کا بھی سدباب کیا جانا ضروری تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس روز میں بھابھی اور بھائی کو بتائے بغیر ہی ان کے کمرے میں جا کر صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ میرے سامنے بھائی نے کمرے کی دروازے کو لاک لگایا، پھر کھڑکیاں اچھے سے بند کیں، پھر وہ دونوں بیڈ پر آرام اور سکون سے سو گئے۔ پھر اچانک رات کے 1 بجے میں نے بھابھی کو بستر سے اٹھتے دیکھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور صحن میں چلی گئی۔ باہر جا کر اس نے مین گیٹ بھی کھول دیا اور کوئی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر آنے شخصیت کو دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جیسے ہی بھابھی اسے لے کر کمرے کے پاس آئی تو دروازے کے آگے مجھے کھڑے دیکھ کر ان دونوں کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ میری دونوں بھابیاں میرے سامنے ایک ساتھ کھڑی تھیں۔ جو بھابھی فوت ہوئی تھی اس نے سفید کفن پہن رکھا تھا اور بال بکھرائے ہوئے تھے، اور وہ صحیح سلامت اس وقت زندہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے اسے چھو کر بھی دیکھ لیا کہ وہ واقعی میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ اب میں ساری حقیقت سمجھ چکی تھی۔ میں نے اسی وقت شور مچا کر اماں، ابا اور بھائی کو بھی جگا دیا، اور سب اسے اپنے سامنے دیکھ کر پہلے تو ڈر گئے، مگر جب میں نے بتایا کہ یہ کوئی روح وغیرہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے تو سب کے ہوش ٹھکانے آئے کہ اگر وہ زندہ تھی تو اسے مرنے کا ناٹک کیوں کرنا پڑا۔ شک تو مجھے اسی دن ہو گیا تھا جب میں اس کی قبر دیکھنے گئی، تو جب سوراخ سے میں نے اندر جھانکا تھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا اور قبر خالی تھی، اور مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میرے سر کسی نے وار کیا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور پھر جب کل پرسوں ہی بھائی کے کمرے میں سے مجھے وہی بدبو محسوس ہوئی جو بھابھی سے آتی تھی تو میں چونک گئی کہ مرنے کے بعد تو بھابھی کے جسم سے بدبو نہیں آنی چاہیے تھی، اور بدبو تو زندہ انسانوں سے ہی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ تھوڑی دیر پہلے وہ کمرے میں موجود تھی۔ رہی صحیح کسر دوست سے بات کر کے پوری ہو گئی، اور میرا شک یقین میں بدل گیا کہ بھابھی مری نہیں بلکہ زندہ ہی ہے، اور اب مجھے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا، جو آج میں نے پکڑ لیا۔ لیکن مجھے یہ بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میری دوسری بھابھی بھی اس کے ساتھ ملی ہوگی۔ یہ میرے لیے شاکنگ بات تھی۔ جب میں نے اپنی بڑی بھابھی سے پوچھا کہ آپ کو یہ سب ناٹک کیوں کرنا پڑا، آپ نے ایسا کیوں کیا، تو وہ کہنے لگی، تو اور میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتی؟ تم لوگوں نے میرے ساتھ کتنا برا کیا۔ جب ہم نے شادی سے پہلے تم لوگوں کو بتا دیا تھا کہ مجھے یہ عجیب بیماری ہے تو تم لوگوں نے اپنی مرضی سے ہی مجھے بہو بنایا۔ ہم نے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی تھی، مگر تم لوگوں نے اپنا جھوٹا روپ دکھا کر خود کو بہت مہان بنا کر پیش کیا، اور میرے ماں باپ نے یقین کر لیا کہ تم لوگ لالچی نہیں ہو اور مجھے یہاں پر بیاہ دیا۔ شروع میں جو ناٹک تم لوگوں نے کیا تھا کہ مجھ پر پیار اپنایا اور جھوٹی محبت نچھاور کی، میں یہی سمجھی تھی کہ تم لوگ عام لوگوں کی طرح لالچی نہیں اور بہت اچھے ہو، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے تم لوگوں کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ کچھ چیزیں اپنے نام کروانے کے بعد اب میرا وجود اس گھر کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے۔ تمہاری ماں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی دوست کو ہی کہا کہ وہ اس گھر میں آ جائے، تاکہ جو جائیداد اب تک میں تم لوگوں کے نام کر چکی ہوں وہ میری دوست واپس لے سکے۔ اور مرنے کا ناٹک میں نے اس لیے کیا کہ میں بعد میں تم لوگوں کو روح بن کر ڈراؤں، تاکہ تم لوگوں کو اپنے ظلم اور زیادتیوں کا احساس ہو سکے۔ میں نے غسل کے بعد بہت ساری پرفیوم لگا لی تھی تاکہ میرے جسم سے خوشبو آئے اور وہاں پر جو پاس بیٹھی ہوں ان کو بدبو محسوس نہ ہو۔ اور میرے بابا نے مولوی صاحب کو بھی یہی کہا تھا کہ وہ جلدی جنازہ پڑھا دیں، یہ نہ ہو کہ دوبارہ میرے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ اس سادہ سی بات کو لے کر تم اتنا شک میں پڑ جاؤ گی کہ وہاں پر قبر کھودنے ہی آ جاؤ گی۔ مجبوراً مجھے تمہیں بے ہوش کرنا پڑا۔ میری دوسری بھابھی کہنے لگی کہ میں نے اپنی دوست کا ساتھ دیا اور اس پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر سے وہ تمام جائیداد اپنے نام کروا چکی ہوں جو تم لوگوں نے میری دوست سے لی تھی۔ میری دوست کو تو تم لوگ پہلے ہی کھو چکے تھے، اب میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ جس مقصد کے لیے میں آئی تھی وہ پورا ہو چکا ہے۔
وہ دونوں اسی وقت وہاں سے چلی گئیں، مگر میرے لالچی بھائی اور ماں کو ایک اچھا سبق دے گئی تھیں کہ لالچ کی بنیاد پر رشتہ ہرگز طے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔